بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ لیکچر میں ہم اسٹینڈرڈ کاسٹنگ ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں ویریئنسز کی کیلکولیشنز کی تھی، جس میں مٹیریلز، لیبر، اوور ہیڈ کی ویریئنس کیلکولیٹ کیے تھے. اور مٹیریل کے کیس میں ہم نے خاص طور پر مکس ویریئنس اور ییلڈ ویریئنس کی بات کی تھی. آج کے سیشن میں ہم کاسٹ ویریئنس کے ساتھ ساتھ سیلز ویریئنس کی بات بھی کریں گے. اب سیلز ویریئنس کے لیے دو ویریئنس نارملی ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. ایک ہے سیل پرائس ویریئنس اور دوسرا ہے سیلز والیوم ویریئنس. جہاں تک سیل پرائس ویریئنس کی بات ہے، اگر تو ایک ہی پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں تو اس میں جو آپ نے اسٹینڈرڈ سیل پرائس رکھی ہے اور جو ایکچوئل سیل پرائس آپ اچیو کر رہے ہیں، ان دونوں کا ڈفرنس لیں گے اور جو ایکچوئل یونٹس آپ نے بیچے ہیں اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کا سیل پرائس ویریئنس آ جائے گا. لیکن پرابلم آتی ہے کہ سیلز والیوم ویریئنس میں، کہ والیوم ویریئنس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ والیوم ویریئنس میں کتنا ہمیں بیچنا چاہیے تھا ایک پرٹیکولر پیریڈ میں، ہم نے بیچے کتنے ہیں، اور اگر کم بیچے ہیں تو ہمارا ویریئنس ایڈورس آ جائے گا، اور اگر زیادہ بیچیں تو ایڈورس فیوریبل آ جائے گا. لیکن اس میں جو مین ایشو ہے کاسٹنگ میں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جہاں پر بھی ہم ایفیشنسی ویریئنس یا یوسیج ویریئنس کی بات کی تھی، وہاں ہم اسٹینڈرڈ پرائس سے ملٹیپلائی کر رہے تھے، اسٹینڈرڈ کاسٹ سے ملٹیپلائی کر رہے تھے. یہاں آپ بتائیں کہ اگر سیلز والیوم ویریئنس نکالنا ہے تو ملٹیپلیکیشن کس سے ہونی چاہیے؟ آپ کا آنسر ہونا چاہیے یہ سیل پرائس سے، اسٹینڈرڈ سیل پرائس سے. ویل اسٹینڈرڈ سیل پرائس سے اگر نکالتے ہیں تو پھر اس کو ہم سیلز پرائس، سیلز والیوم، ریونیو ویریئنس کا نام دیں گے، جبکہ ہم اس کو ایسے کرتے نہیں ہیں. ہمیں یہاں پر دیکھنا پڑے گا سیلز والیوم ویریئنس میں کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو سیل پرائس سے ملٹیپلائی کریں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ڈفرینس ان ایکچوئل سیلز اور اسٹینڈرڈ الاؤڈ سیل، بجٹڈ سیل، اس کے ڈفرینس کو ملٹیپلائی جب ہم کرنے جا رہے ہیں تو سیل پرائس سے نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے لیے ہم یوز کریں گے either standard profit per unit or the standard contribution per unit. یہ دونوں ہی میتھڈ سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یا تو ہم یوز کریں گے اسٹینڈرڈ پروفٹ، اور یہ اسٹینڈرڈ پروفٹ کیسے آیا ہے کہ اسٹینڈرڈ کاسٹ، اور اس میں ہم نے ایک سرٹن پرسنٹیج آف پروفٹ ایڈ کرتے ہیں تو ہماری سیل پرائس آتی ہے. تو وہ جو اسٹینڈرڈ پروفٹ کی فگر ہم نے ایڈ کی ہے اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے وقت، اس سے ہم ملٹیپلائی کریں گے. اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ فکسڈ اوور ہیڈ تو فکسڈ ہی ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ہم نکال لیں، ہم ویریبل کاسٹ کو سیل پرائس سے مائنس کر کے کنٹریبیوشن پر یونٹ نکال لیتے ہیں، اور پھر ہم ڈفرینس ان کوانٹٹی کو اسٹینڈرڈ کنٹریبیوشن پر یونٹ سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. یہ تو ہے کہ آپ سمپل ویریئنس. اب اس کے فردر انویسٹیگیٹ کرنے جائیں تو جو سیلز والیوم ویریئنس ہوتا ہے، اس کے آگے ہم سیلز مکس ویریئنس اور سیلز کوانٹٹی ویریئنس نکالتے ہیں. سیلز مکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سے زیادہ پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کے جا رہے ہیں، یعنی صرف ایک ٹائپ کی پروڈکٹ نہیں لے رہے، بلکہ ایک سے زیادہ پروڈکٹس جو ہیں آپ مارکیٹ میں سیل کرنے جا رہے ہیں، اور ہر ایک کے لیے آپ نے اسٹینڈرڈ سیل پرائس اور اسٹینڈرڈ پروفٹ یا اسٹینڈرڈ کنٹریبیوشن ورک آؤٹ اسٹینڈرڈ فکس کیا ہوا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنے یونٹس اے بی سی کے بیچے اور ہمیں کتنے بیچنے چاہیے تھے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جیسے مٹیریل کے کیس میں آپ نے ایکچوئل کو اس کے اسٹینڈرڈ مکس ریشیو سے نکال کر دیکھا تھا، اسی طرح ہم سیلز میں بھی ایسے دیکھیں گے کہ ٹوٹل سیلز ہماری تینوں پروڈکٹس کی کیا ہوئی ہیں فرض کریں، اور اس میں ہمیں کس ریشیو سے مکس کرنا چاہیے تھا. یہ بھی تو ہوتا ہے سم ٹائم نا کہ ایک پروڈکٹ ہے جس میں آپ کی کنٹریبیوشن مارجن جو ہے کم ہے، اور ایک پروڈکٹ ہے جس میں کنٹریبیوشن مارجن زیادہ ہے، لیکن جس میں زیادہ ہے اس کی سیلز کم ہے اور جس میں کم مارجن ہے اس کی سیلز زیادہ ہے. تو ہمیں یہ پرپورشنیٹ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس ریشیو سے اے بی سی یا ایکس وائی زیڈ تین جو پروڈکٹس ہیں کس ریشیو سے مکس کر رہے ہیں. تو ٹوٹل تینوں پروڈکٹ کے ٹوٹل کو ہم اسٹینڈرڈ مکس ریشیو سے ورک آؤٹ کر کے کمپیئر کریں گے، اور پھر ہم اس کو اسٹینڈرڈ کنٹریبیوشن سے یا اسٹینڈرڈ پروفٹ سے ملٹیپلائی کر کے نکالیں گے. اچھا، پھر اس میں کوانٹٹی ویریئنس کیا ہے؟ جیسے اس میں ییلڈ ویریئنس نکالتے ہیں مٹیریل میں،
اس میں بھی یہی ہے کہ جو اسٹینڈرڈ مکس ہمارے پاس آنا چاہیے تھا ایکچوئل کا، اس کو ہمیں اسٹینڈرڈ مکس کیا الاؤ کرتا تھا، اس کے ڈفرینس کو پھر ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں اسٹینڈرڈ کنٹریبیوشن سے یا اسٹینڈرڈ پروفٹ سے. نا ان دونوں کے ٹوٹل کو یعنی مکس کو اور کوانٹٹی ویریئنس کو ہم ریکنسائل کر لیتے ہیں اوپر سیلز والیوم ویریئنس کے ساتھ. اب یہ جو سیلز کوانٹٹی ویریئنس ہے، اگر آپ فردر انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو ہم فردر ڈیوائڈ کر لیتے ہیں مارکیٹ سائز ویریئنس سے اور مارکیٹ شیئر ویریئنس سے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی کس لیول تک ویریئنس کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف پہلے 2 ویریئنس نکالیں، لیکن آبویسلی اگر آپ کی پروڈکٹ مکس ہے، مطلب ایک سے زیادہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو پھر مکس ویریئنس اور کوانٹٹی ویریئنس بھی کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. اس کو ییلڈ نہیں کہا جا سکتا، یعنی کوانٹٹی ویریئنس کو ییلڈ ویریئنس نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دیکھنا اس میں کو مٹیریل یا لیبر مکس نہیں کی جا رہی، اس لیے ییلڈ کا ورڈ یوز کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر کوانٹٹی ویریئنس کا ورڈ یوز ہوتا ہے. میں پہلے آپ کو ایک سمپل کوشچن کہ اس میں بھی جیسے ہم نے مٹیریل کے کیس میں دیکھا کہ آپ نے ایک سیل پرائس اس میں کاسٹ پر یونٹ اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے، یہاں پر بھی آپ نے سیل پرائس پر یونٹ سیٹ کی ہوئی ہے اور اسی طرح سے اسٹینڈرڈ کنٹریبیوشن یا اسٹینڈرڈ پروفٹ سیٹ کیا ہوا ہے. تو دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کا جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہو وہ ریوائز کرنا پڑ جائے آپ کو، کیونکہ مارکیٹ میں چینجنگ سرکمسٹانسز کی وجہ سے آپ اس پرائس پر گڈس کو نہیں بیچ پا رہے ہیں جو آپ نے اسٹینڈرڈ میں سیٹ کی ہے. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے بیکاز دا پرائس از ہائی، سو یو نیڈ ٹو ریپلیس دیٹ پروڈکٹ اینڈ یو نیڈ ٹو سی کہ ہاؤ ٹو مینیج دیٹ ڈفرینس. تو کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم ریوائز اسٹینڈرڈز جائیں سیلز کے لیے بھی کہ نہیں. تو اوبیسلی اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو ٹریڈیشنل ویریئنسز میں جو ویریئنس آئے گا وہ ایڈورس آئے گا اور لوگ جو ہیں پھر اس کو پسند نہیں کریں گے. رسپانسیبل لوگ جو ہیں یا آپریشنل لوگ جو ہیں وہ اس کو مائنڈ کریں گے. اس لیے ہمیں یہاں پر بھی سم ٹائم اپنی سیل پرائس کو بھی ریوائز کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ بنا کر رکھ تو نہیں رہے، بیچنے کے لیے بنا رہے ہیں نا، تو اگر بک نہیں رہا تو یو ہیو ٹو سی کہ ہاؤ اٹ، اور اس کے لیے ضروری ہوگا پھر آپ اپنی سیل پرائس کو ایڈجسٹ بھی کریں. تو یہ اسٹینڈرڈ جو ہے کہ جی آپ ریوائز کریں اور پھر دیکھیں، تو دونوں طرح سے ویریئنس یہاں بھی نکل سکتے ہیں، یعنی سیل پرائس پلاننگ ویریئنس بھی نکل سکتا ہے اور سیل پرائس آپریشنل ویریئنس بھی نکل سکتا ہے. تو پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا سوال سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک کمپریہنسو ایگزامپل میں جائیں گے جہاں سے ہم ویریئنسز کی کیلکولیشنس کو دیکھیں گے. اس میں دیکھیں ایک کمپنی ہے جو کوئی میوزیکل انسٹرومنٹس سیل کرتی ہے اور ان کا جو ایک پروڈکشن فار 1 ڈرم جو انہوں نے یعنی ایک مہینے میں جو انہوں نے بیچنے ہیں وہ 600 کے یونٹ بیچنے ہیں اور سیلنگ پرائس انہوں نے فکس کی ہے 72 پاؤنڈ. یعنی ایک مہینے کا جو بجٹ انہوں نے بنایا ہے 600 یونٹس اور 72 پاؤنڈ پر یونٹ کے حساب سے. Now, when the sales director reviewed the results of April, in the light of the market condition that has been experienced during the month, they believe they should have sold 600 units of this drum. یہاں نوٹ کریں ایک پوائنٹ کہ میں نے جیسے کہا کہ والیوم ویریئنس کو ہم نہیں ٹچ کر رہے ہیں، ابھی والیوم ویریئنس الگ سے دیکھیں گے. یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنے یونٹ آپ نے اسٹینڈرڈ میں سیٹ کیے تھے کہ اتنے بیچنے اس مہینے کے بجٹ کیے تھے اتنے ہی آپ نے بیچ دیے ہیں، لیکن پرائس میں پرابلم آئی ہے. تو ہم صرف پرائس کی پلاننگ ویریئنس اور آپریشن ویریئنس کو بات کریں گے. تو 600 یونٹ آپ نے بیچے ہیں اور دے سیٹ کہ 82 ہونی چاہیے تھی پرائس رادر دین 80. آپ نے شروع میں 72 لکھا نا اسٹینڈرڈ میں 72، تو ریویو کرنے میں پتہ چلا کہ جی یہ تو 82 ہونی چاہیے تھی. آپ کہیں گے بڑھنی کیوں چاہیے تھی؟ بھائی آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو اکارڈنگلی آپ اپنی سیل تو بڑھائیں گے، سیل پرائس کو تو بڑھائیں گے نا. تو آپ نے ریویو کر کے دیکھا کہ 72 کی بجائے 82 میں ہم بیچنا چاہیے تھا ہمیں. اچھا آپ نے ایک مہینے میں بیچے تو 600 ہی ہیں کیونکہ والیوم میں ڈفرینس نہیں ہے، لیکن آپ نے جو پرائس اچیو کی ہے وہ 86 ہے. تو یہاں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اگر ٹریڈیشنل میں آپ دیکھیں 72 کی جگہ آپ نے 86 میں بیچا ہے تو آپ 14 روپیز پر یونٹ ایکسٹرا کما رہے ہیں ٹریڈیشنل ویریئنس کے حساب سے. تو ہو سکتا ہے پھر ان دیٹ کیس جو کمیشن پر ورکر کام کر رہے ہیں دے مائٹ آسک یو مور کمیشن آن دیٹ، اور کمپنی کو پھر وہ مناسب نہیں، کیونکہ مارکیٹ میں اگر پرائس بڑھ رہی ہیں اور ہماری کاسٹ بڑھ رہی ہے تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے اسٹینڈرڈ کو ریوائز کرنا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے اسٹینڈرڈ کو ریوائز کیا کہ 72 کی بجائے 82 میں بیچنا چاہیے تھا. اب یہاں نوٹ کر لیں
کہ 82 اور 86 کا ڈفرنس، یہ 4 روپے کا جو ڈفرنس ہے یہ تو آپریشنل کا ہے. یہ ان کی ایک کہہ لیں ایک اچھی پرفارمنس ہے کہ اسٹینڈرڈ نے یہ کہا کہ آپ 82 میں بیچ کر آئیں اور جو آپ کے سیلز مینیجر ہیں وہ کہ آپ 86 میں بیچ رہے ہیں، تو 4 روپے پر یونٹ ایکسٹرا کما کر دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں کہ پلاننگ میں کتنا ڈفرینس ہے، تو پلاننگ میں ڈفرینس 82 اور 72 10 روپے کا ڈفرینس ہے. تو ہم 600 یونٹ کو اگر 10 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کے 6000 جو ہے پلاننگ ویریئنس آتا ہے. یہ جو پلاننگ ویریئنس ہے، اب اس کی کیلکولیشن دیکھ لیجیے گا سیلنگ پلاننگ ویریئنس اور آپریٹنگ ویریئنس میں. سمپل ہے، اب میں نے آپ کو نمبرز کے حساب سے بھی بتایا اور ویسے بھی دیکھیں کہ 600 یونٹ آپ بیچ رہے ہیں اور یہ 600 یونٹ 72 کے حساب سے اوریجنلی وہ بنتے ہیں آپ کے 43,200. لیکن اگر اس کو ریوائز کر لیتے ہیں آپ تو وہ بنتے ہیں 82 کے حساب سے 49,200 اور ایکچوئل رزلٹ جو ہے آپ کا 686 کے حساب سے 51,600. تو اگر ٹریڈیشنل کو دیکھتے ہیں تو 51,600 اور 43,200 کے ڈفرینس کو لیں گے. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ٹریڈیشنل پرائس ویریئنس کیا ہوگا کہ جو ایکچوئل اچیو کیا ہے اور جو اوریجنل اسٹینڈرڈ ہے اس میں جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ بنتا ہے آپ کا ٹریڈیشنل ویریئنس. لیکن جب ہم اس کو بریک کرتے ہیں پلاننگ میں اور آپریشن میں تو دیکھیے پلاننگ میں کیا ہے کہ 72 اور 82 کا ڈفرینس نکالیں تو وہ 6000 کا بنتا ہے، اور ریوائز اور ایکچوئل کا ڈفرینس نکالیں جو آپریٹنگ ویریئنس ہے وہ ڈفرینس بنتا ہے آپ کا 2400 کا. اب دونوں ہی فیوریبل ہیں، اب ان کو اگر آپ ایڈ آن کریں تو 8400 کا فیوریبل ویریئنس آتا ہے، اور یہ 51,600 اور 43,200 کا جو ڈفرینس آئے گا وہ بھی آپ کا 8,400 فیوریبل آئے گا. تو یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ٹریڈیشنل ویریئنس کو نارمل ویریئنس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، پلاننگ اور آپریٹنگ ویریئنس. تو پلاننگ ویریئنس جو ہے وہ پلانرز کا ایشو ہے اور جو آپریٹنگ ویریئنس ہے وہ آپریشنلز کا ایشو ہے. آپریشنز میں یہاں آپ کے سیلز ڈائریکٹر، سیلز مینیجر، سیلز پرسنل یہ انوالو ہیں، جبکہ پلاننگ میں تو پوری ٹیم انوالو ہے کہ آپ نے سیٹ کرتے وقت پرائسنگ ٹھیک نہیں کی تھی، 72 میں آپ نے رکھی تھی، جبکہ میں بھی کہ بہت پہلے کی یہ پرائس سیٹ کی گئی ہو اور مارکیٹ کنڈیشن چینج ہوئی ہوں تو آپ کو ریوائز کرنا چاہیے، اور بعد میں ان کو خیال آیا کہ ہمیں ریوائز کر لینا چاہیے. سو دس از ہاؤ سمپلی کہ پلاننگ پرائس ویریئنس اور آپریٹنگ پرائس ویریئنس کا ڈفرینس کیا ہے. اب آئیں اس میں تھوڑا سا جو لاسز کی میں نے بات کی تھی، اس کوشچن میں ہم آپ کو لاسز کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھائیں کہ کیسے لاسز کو ایکوموڈیٹ کیا جاتا ہے اسٹینڈرڈ کاسٹنگ میں. یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن سمجھ میں آ جاتی ہے بات. جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان پٹ کتنی چاہیے ٹو گیٹ 1 یونٹ آف آؤٹ پٹ. اگر آپ 100 یونٹ لگاتے 100 kg مٹیریل ڈالتے ہیں اور 10% کا نارمل لاس ہوتا ہے تو آپ کو 90 kg کی آؤٹ پٹ ملے گی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ایکچوئل ان پٹ کتنی ہے اور اس کے حساب سے ہماری آؤٹ پٹ کتنی آ رہی ہے، آنی کتنی چاہیے تھی، آئی کتنی ہے. تو اکارڈنگلی ہم پھر ویریئنسز کی کیلکولیشنز کرتے ہیں. اس کوشچن میں دیکھیں آپ 3 طرح کے مٹیریل لگا رہے ہیں، 4 لیٹر ڈی کے اور 3.5 لیٹر جو ہے وہ ای کے اور 2.5 لیٹر ایف کے. اچھا ان کو ایڈ آن کریں تو یہ 10 لیٹر ہی بنتے ہیں، اور پر یونٹ اگر اس کی پرائس سے ملٹیپلائی کر لیں آپ تو 4 والا جو وہ 6 کے حساب سے ہے اور جو 3.5 وہ 5 کے حساب سے ہے، 2.5 جو ہے وہ 2 کے حساب سے ہے، تو ٹوٹل 58.5 10 لیٹرز کی کاسٹ آتی ہے. اب یہاں پوائنٹ کریں دیکھیں اسٹینڈرڈ لاس آف 10%، یعنی آپ 10 لیٹر اگر ڈالیں گے تو اس میں 10% کا لاس ہو جائے گا، تو بیسیکلی آپ کو جو اچیو ہوگا وہ ہوگا 9 لیٹر. تو یہ جو نارمل لاس ہے یاد رکھیں، صرف اور صرف یہ نارمل لاس ہوتا ہے، یاد رکھیں. اب نارمل لاس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے یہاں. دی ایکچوئل ریزلٹس آف دا لاسٹ پیریڈ از آپ نے 4300 لیٹرس ڈی کے لگائے 9 روپے کے حساب سے، 3600 لیٹر ای کے لگائے 5 روپے 50 پیسے کے حساب سے، اور 2100 لیٹر لگائے آپ نے 2 روپے 20 پیسے کے حساب سے. تو ٹوٹل آپ دیکھیں کہ 63,120 کا ٹوٹل کاسٹ آئی. اچھا تھوڑا سا کمپیئر کر کے دیکھیں کہ وہ 9 روپے تھی کاسٹ ڈی کی پر لیٹر اور یہاں پر بھی آپ نے 9 ہی پے کیے ہیں. تو سو فار مٹیریل ڈی از کنسرنڈ اس میں پرائس ویریئنس ایز سچ نہیں ہے، کیونکہ 9 ہی الاؤ تھا اور 9 ہی میں آپ خرید کر لا رہے ہیں.
لیکن جو مٹیریل ای ہے الاؤ تھا 5 روپے, آپ پے کر کے آ رہے ہیں 5 روپے 50 پیسے پر لیٹر, تو یہاں پر پرائس ویرینس 50 پیسے ایکسٹرا آپ لگا رہے ہیں. اور جو ایف ہے اس میں 2 روپے تھا, آپ یہاں 2 روپے 20 پیسے دے رہے ہیں, تو اگین آپ 20 پیسے ایکسٹرا پے کر رہے ہیں. تو سو فار پرائس ویرینسز آر کنسرنڈ یہ تو سمپل کیلکولیشن ہو جاتی ہے, لیکن لاسز کو کیسے لے کے چلیں گے؟ آپ نے دیکھیں اس میں ٹوٹل مکس ویریئنس اور ییلڈ ویریئنس نکالنا ہے, اور آپ نے جو ایکچوئل آؤٹ پٹ لی ہے وہ 9100 لیٹر ہے. اب یہ 9100 لیٹر جو ہے کتنی ان پٹ کی ہے؟ اگر آپ ٹوٹل ان پٹ چیک کریں جو ایکچوئل ہے, ایکچوئل یوسیج جو ہے وہ بھی آپ کی, میں پھر سے کوشچن دکھاتا ہوں آپ کو, دیکھیں 4300 3600 2100 ایڈ آن کر لیں 10,000 ہی بنتی ہے. اچھا 10,000 کے اگینسٹ آپ نے جو آؤٹ پٹ لی ہے وہ 9100 لیٹرز کی لی ہے. آپ غور کریں کہ آپ نے 10,000 لیٹر میں سے اگر 10% لاس نکالتے ہیں تو 9,000 بچتا ہے. آپ نے 9100 اچیو کیا ہے. اٹ مینز کہ آپ کی ییلڈ جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے, تو ییلڈ ویریئنس جو ہے وہ آپ کا فیوریبل آنا چاہیے, کیونکہ آپ نے 9,000 سے زیادہ آؤٹ پٹ لی ہے جو کوانٹٹی آپ نے ڈالی. اب دیکھیں اس میں ایکچوئل اسٹینڈرڈ ان اسٹینڈرڈ پرپورشن 4,000 3,500 2,500, اور ایکچوئل یوسیج ان ایکچوئل پرپورشن وہ 4,300 3,600 2,100 ٹوٹل 10,000. یہ ساتھ ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے, ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے. تو دیکھیں اس میں کیا کیا ہم نے کہ جو ایکچوئل یوز ہوا ہے اس کی اسٹینڈرڈ پرپورشن کیا ہونی چاہیے تھی. آپ نے نوٹ کیا تھا پہلے کوشچن میں کہ اس کی پرپورشن وہ 4-3-5, اس کا 40% 35% 25%. تو اگر آپ 10,000 کا اسی پرپورشن سے نکالتے ہیں تو وہ بنتا ہے 4,000 اور 3,500 اور 2,500. اچھا پرائس جو ہے وہ 9 5 اور 2, کیونکہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو ہم پھر سے کہ یوسیج ویریئنس میں آپ نے اسٹینڈرڈ پرائس یوز کرنی ہے. تو یہاں پر دیکھیں دونوں کیسز میں اسٹینڈرڈ پرائس یوز ہو رہی ہے, تو آپ نے جب ان کو کمپیئر کیا, ایک 58,500 اور دوسرا 60,900, ان دونوں کا ڈفرنس آئے گا آپ کا 2,400 ایڈورس. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی میں ایڈورس کیوں ہوا ہے. ایڈورس اس لیے ہے کہ اسٹینڈرڈ نے کہا تھا آپ کو 58,500 خرچ کرنا چاہیے تھا اتنے کے جی اتنے لیٹر یوز کرنے کے, آپ نے خرچ کیا ہے 60,900. سو ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے وہ 2,400 ایڈورس ہوگا کیونکہ آپ نے زیادہ خرچ کیا ہے. جہاں تک ییلڈ کی بات ہے, اب ییلڈ ویریئنس میں جیسے میں نے کہا کہ آسان لفظوں میں تو یہی ہے کہ اگر آپ نے 100 کی زیادہ ییلڈ اچیو کی ہے تو فیوریبل ویریئنس آنا چاہیے. لیکن اس کی طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اسٹینڈرڈ کہتا ہے کہ اگر آپ نے 10 kg مٹیریل ڈالنا ہے تو اس کی کاسٹ پر لیٹر کیا آتی ہے ٹوٹل 10 کی, پھر اس میں سے 10% مائنس کرنے کے بعد جو آپ کے پاس 9 kg بنتا ہے اس 9 kg کی کاسٹ پھر کیا آتی ہے. تو دیکھیں آپ 10 kg کی کاسٹ آتی ہے 58.5, وہ جو اسٹینڈرڈ میں بتایا گیا ہے 4 3.5 اور 2.5 لیٹر, اور اس کی پرائس سے ملٹیپلائی کیا تو وہ بنتا تھا 58.5. تو 58.5 کو جب 9 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ریٹ نکلتا ہے 6 روپے 50 پیسے. اب یہ جو 6 روپے 50 پیسے یہ ہماری ییلڈ کا ریٹ ہے کہ اگر ہم یہ مٹیریل ڈالتے ہیں اس میں سے لاسز مائنس کر لیتے ہیں تو اس کو ٹیکنیکلی بھی ہم کہتے ہیں نارمل کاسٹ, کہ نارملی ہمیں اتنے کا کاسٹ کرنا چاہیے ایک یونٹ. اب اس میں دیکھیں سمپلی آپ نے 9,000 کے اگینسٹ 9,100 لیٹر پروڈیوس کیے, 100 لیٹر ایکسٹرا پروڈیوس کیے, تو آپ نے 6 روپے 50 پیسے سے ملٹیپلائی کیا تو 650 آپ کا فیوریبل ہو گیا. تو یہ سمپلی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم ویریئنسز کو فردر سب ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. اب اس کے بعد جو کوشچن ہے اس میں پھر پلاننگ ویریئنس اور ایڈورس آپریٹنگ ویریئنسی کی بات ہم کریں گے, اور تھوڑے سے کازز کو بھی ذرا فائنلی دیکھیں گے کہ اور کون کون سے کازز اس میں آ جاتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج جو آپ اسٹینڈرڈ کاسٹنگ کی بات کرتے ہیں اپلیکیشن کی, تو ویری فیو کمپنیز ان پاکستان آر یوزنگ دس اسٹینڈرڈ کاسٹنگ. ایکچولی دے بلیو کہ جی جو کچھ چل رہا ہے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں, وہ فارورڈ پلاننگ کرتے ہی نہیں ہیں اسٹینڈرڈ کاسٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر ان کو ہم سمجھاتے بھی ہیں ایون دین
وہ سمجھتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا ایک ایسی ہی کیلکولیشن کر کے ایک فگر مارکیٹ میں لے آئیں گے. نہیں, ایسے بزنس نہیں چلتا. آپ پروفیشنلس کو اگر ان کی بات پر عمل کریں, آئی کین ایشور یو کہ یو گیٹ بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں رہا. تو دیکھیں, ہم یہ جو اسٹینڈرڈ کاسٹنگ کی اب بات کرنے جا رہے ہیں, اس میں پلاننگ ویریئنس اور آپریٹنگ ویریئنس بہت ضروری ہے. اس لیے کہ جو انڈیویجول انوالو ہیں, اگر آپ ان کو آن بورڈ نہیں لیتے ہیں اپنے اسٹینڈرڈ سیٹنگ پروسیس میں, اور ان کے بعد ان سے صرف اسی چیز کے بارے میں سوال کریں جن کے وہ رسپانسبل ہیں, جس میں وہ کنٹرول کر سکتے تھے, انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. ہم بس جو ویریئنس آیا ہے ان سے کہتے ہیں ایکسپلین کر دیں اسے. کیا بھائی, ان کی لمیٹیشنس کو تو دیکھیں, ان کو جو آپ نے انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا اس کو تو دیکھیں. اب مشین کی اگر بریک ڈاؤن ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ریپیئر مینٹیننس والوں کے اوپر آئے گی, نہ کہ پروڈکشن مینیجر کے اوپر آئے گی. لیکن ظاہر ہے اگر مشین بریک ڈاؤن ہوئی ہے تو آؤٹ پٹ تو کم ہو گئی. تو آپ اگر پروڈکشن مینیجر سے پوچھیں گے تو وہ تو کہے گا جی آپ ریپیئر مینٹیننس والوں سے پوچھیں کیا انہوں نے مشین کو کیوں نہیں ریگولرلی مینٹین کیا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں پلاننگ ویریئنس اور آپریٹنگ ویریئنس کو ذرا غور سے دیکھنا ہے. تو اس کوشچن میں آپ دیکھیے گا کہ بجٹ کہتا تھا کہ آپ نے 600 یونٹ بنانے ہیں اور ایکچوئل آپ نے بنائے 680. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آؤٹ پٹ تو آپ نے بہتر دی ہے کہ بجٹ کے اگینسٹ آپ نے 680 یونٹس کمپلیٹ کر کے دیے. ویج ریٹ جو تھا وہ 30 پر آور تھا اور ایکچوئل جو آپ نے پے کیا 32. اب ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے 2 روپے ایکسٹرا ورکر کو دیے ہیں تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, انہوں نے آپ کے 600 یونٹ کی بجائے 680 یونٹ بنا کر دیے ہیں. تو اگر کوالٹی ورکرز کا خیال رکھ کے ان کو پیمنٹ تھوڑی زیادہ کر دیتے ہیں تو دے بینیفٹ یو ایٹ دی اینڈ, کہ آپ کی پروڈکشن کو بڑھا دیتے ہیں. وہ لیبر آورز جو یوز کیے ہیں وہ 900 الاؤ تھے لیکن یوز ہو گئے 1070. یہاں آ کر آپ ایک اور پرابلم دیکھیں, ایک طرف تو آپ نے ریٹ بڑھا دیا, دوسری طرف انہوں نے اپنے ٹائم کو تھوڑا زیادہ کر لیا. تو ورکرز نے بھی دیکھے دوسری سائڈ پر آپ کو نقصان دیا اس طرح سے کہ دے آر سپوز ٹو ورک اونلی فار 900 آورس, لیکن انہوں نے کام کیا 1070 گھنٹے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایفیشنسی ویریئنس ہے وہ آپ کا ایڈورس ہو جائے گا, اور اسی طرح آپ کا پرائس ویریئنس بھی ایڈورس ہو جائے گا. کیوں کہ 30 کے اگینسٹ آپ نے 32 پے کیا. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ کیسے. اب اس کو پھر اگین ہم پلاننگ ویریئنس اور آپریٹنگ ویریئنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. It has now been established that the standard wage rate should have been 31.2 per hour. ہم نے پہلے سیٹ کیا تھا اس کو 30 روپیز پر آور, اب وہ کہتے ہیں جی نہیں اس کو 31.2 پر آور ہونا چاہیے. تو ابھی بھی ایکچوئل ریٹ جو ہے وہ 80 پیسہ پر آور ایکسٹرا ہے. تو پلاننگ پرائس ویریئنس میں, لیبر ریٹ ویریئنس میں آپ دیکھیں کہ پلاننگ ویریئنس جو ہے وہ 30 اور 31 روپے 20 پیسے کے درمیان جو ڈفرینس ہے 1.2 وہ آئے گا, اور جو آپ کے اسٹینڈرڈ آورس الاؤڈ ہیں اس کے لیے وہ آپ لے کر آئیں گے. تو لیٹ سی دا کیلکولیشنس کے کیسے ہم یہ ورک آؤٹ کریں گے پلاننگ ویریئنس. تو سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ جو آپ نے ریٹ سیٹ کیا تھا 30 اب ہو گیا ہے 31.2. تو جو ایکسٹرا 1.2 ہے دیٹ از دی پلاننگ ویریئنس کا ایک ریٹ ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ آؤٹ پٹ کے بارے میں کہ ڈفرینس ان ویج ریٹس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے اسٹینڈرڈ آورس فار ایکچوئل آؤٹ پٹ. ریپیٹ کر رہا ہوں بات کو, اسٹینڈرڈ آورس فار ایکچوئل آؤٹ پٹ. آپ کی ایکچوئل آؤٹ پٹ کتنی ہے 680, اور 600 یونٹ کو بنانے کے لیے جو آورز آپ کو دیے گئے تھے وہ تھے 900. تو یہاں سے ہم نکالیں گے کہ ہمیں 680 یونٹس بنانے کے لیے کتنے آورز الاؤڈ تھے. اب وہ آپ دیکھیں وہ بنتے ہیں 1020. ہم نے کتنے یوز کیے 1070. تو یاد رکھیں ہمیں یہاں اسٹینڈرڈ آورس سے ملٹیپلائی کرنا ہے, ایکچوئل سے نہیں کرنا ہے. پلاننگ ویریئنس میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, مٹیریل کے کیس میں بھی بتایا تھا, لیبر کے کیس میں بھی بتا رہا ہوں کہ آپ نے اسٹینڈرڈ آورس کو ملٹیپلائی کرنا ہے ڈفرینس ان اوریجنل اینڈ ریوائز اسٹینڈرڈ سے, ایکچوئل سے نہیں کرنا ہے. کلیئر. اس کے بعد ہے آپریشنل ایفیشنسی ویریئنس. اس میں اسٹینڈرڈ آور فار ایکچوئل آؤٹ پٹ مائنس ایکچوئل آورس. اسٹینڈرڈ کہتا تھا آپ کو 10,020 گھنٹے میں کام کرنا چاہیے تھا, آپ نے اس کو کیا ہے 10,070 گھنٹے میں. تو اس کا مطلب 50 گھنٹے پر آور آپ نے ایکسٹرا یوز کیے, اور اس کو اگر ریٹ سے ملٹیپلائی کریں آپ, جو ریوائز ریٹ ہے یاد رکھیں اوریجنل سے نہیں, وہ 31 روپے 20 پیسے, تو آپ کا ایڈورس ویریئنس آ گیا 1560. آپ اس کو فردر
اور ایکسپلین کر سکتے ہیں, ان کے فردر ویریئنسز بھی کیلکولیٹ کیے جا سکتے ہیں, لیکن اس کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم پہلے بہت سارے ویریئنسز کر چکے ہیں اس طرح سے. آپ انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے فردر ویریئنسز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس میں آگے ہے کہ لمیٹیشنز کیا ہیں, اس کا فائدہ کیا اور اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں, یعنی اسٹینڈرڈ کاسٹنگ کو یوز کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے اور لمیٹیشن کیا ہوتی ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, صرف بریف کر رہا ہوں اس میں. The major benefit of analyzing the variance to planning and operating variance. Do remember not the whole thing, but صرف یہ جو دو variance ہم نکال رہے ہیں, planning اور operating variance, that revised standard should provide a realistic standard against which to measure the performance. Any variance should then be a result of operational management efficiency or inefficiency and not the fault of planning. کلیئر ہوگی بات کہ جو پلاننگ ویریئنسز ہیں اس کو اس لیے سیپریٹ کیا جا رہا ہے کہ لیٹ دی پلانر شوڈ سٹ ڈاؤن اینڈ تھنک کہ ویئر وی ور رانگ. اور جہاں تک آپریٹنگ ویریئنس والی بات ہے, وہاں پر آپ آپریشن والوں سے پوچھیں کہ جی آپ نے یہ زیادتی کیوں کی ہے, یہ کم کیوں ہے, زیادہ کیوں ہے, یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. یعنی آپ رسپانسبلٹی صحیح فکس کر رہے ہیں. دوز ہو آر ریسپانسبل دے آر سپوز ٹو ایکسپلین اینی ویریئنسز آر دیئر. اس کی لمیٹیشنز میں پہلی بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے, the business environment in the past was more stable, whereas the modern business environment is more dynamic. Things have been changing so fast. Every day things have been changing. تو کیسے ہم اپنے اسٹینڈرڈس کو جو ہیں ڈیلی بیسس پر ریوائز کر سکتے ہیں, یا ایون ویکلی یا منتھلی بیسس پہ بھی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اس سے لینتھی پروسیس, سے کاسٹلی پروسیس. تو ایک پرابلم تو اس کی یہ ہے کہ things have been changing rapidly, and accordingly we are not responding those changes while setting the standards. Number one, as a result of business environment is continuously changing, standard costing is not a suitable method because standard cannot be established for a reasonable period of time. یعنی پاسبل ہی نہیں ہے کہ اسٹینڈرڈس کو آپ ہر ویک یا ہر مہینے اس میں کوئی چینجز لائے جائیں. The focus of modern business environment is on improving quality and customer care, whereas the environment in the past was focused on minimizing the cost. یعنی ایک وقت میں ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے تھے کہ منیمائز کرنی چاہیے کاسٹ کو, لیکن اب جو ہے آپ کسٹمر کو کمفرٹس دینا چاہتے ہیں. اور میں نے ایک دفعہ بتایا تھا آپ کو کہ کسٹمر کو صرف سیٹسفائی نہیں کرنا ہوتا, ان کو ڈیلائٹ بھی کرنا ہوتا ہے, بلکہ ان کو سرپرائز بھی کرنا ہوتا ہے. سرپرائز ان دی سینس کہ ان کو پتہ لگے کہ آپ واقعی ہمارے سے کچھ کام کر رہے ہیں, کہ نئی پروڈکٹ لے کر رہے ہیں, اس کی یوٹیلیٹی بھی زیادہ ہے. پھر دی لائف سائیکل آف پروڈکٹ ان دی ماڈرن بزنس انوائرمنٹ از شارٹر اینڈ دیئر فور اسٹینڈرڈ بیکم کوئکلی آؤٹ آف ڈیٹ. لیکن آپ نے ایک پروڈکٹ کا اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے اور آپ کی وہ پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ سے فیڈ ہوتی چلی جا رہی ہے, تو آبویسلی جب وہ پروڈکٹ مارکیٹ سے نکل رہی ہے تو یو نیڈ اندر پروڈکٹ ٹو ریپلیس اٹ, اینڈ فار دیٹ میٹر یو نیڈ اندر اسٹینڈرڈ کاسٹ آف دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ. تو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ اگر آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ سے فیڈ ہو رہی ہے, نکل رہی ہے, جا رہی ہے, نیچے چلی گئی ہے, ڈکلائن میں چلی گئی ہے, تو آپ کو آبویسلی ایک نئی پروڈکٹ ایڈ کرنی ہے. اور جب نئی پروڈکٹ ایڈ کرنا جائیں گے تو آبویسلی پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی اسٹینڈرڈ کاسٹنگ کیسے آئے گی, کیونکہ مٹیریل کا سبسٹیچیوٹ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے پروسیس میں بھی چینج آ سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں پھر سے نئے اسٹینڈرڈ کو سیٹ کرنا پڑے گا. پھر دی انکریز ان آٹومیشن in the modern business environment has resulted in less emphasis on labor cost variances. What we do basically کہ ہم environmental cost management کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں while setting the standards. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہم اگنور کر لیتے ہیں, وہ بھی ہم کنسیڈر کی جاتی ہیں. اس میں تھا کہ بینیفٹ انویسٹیگیشن کے کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ انویسٹیگیٹ نہیں کرتے اور ویریئنسز آتے چلے جاتے ہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ویریئنس بلٹ ہوتے چلے جائیں اور رزلٹ بعد میں پتہ چلے کہ, اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کے پروفٹ پر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی کاسٹ ایکچوئل کاسٹ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کاسٹ الاؤڈ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے, تو بیسیکلی جو بھی ویریئنس ہوتا ہے الٹیمیٹلی وہ جا کے ایڈجسٹ ہوتا ہے کاسٹ میں, کیونکہ اس کو آپ بیلنس شیٹ میں تو نہیں دکھا سکتے نا, ایز این ایسٹ تو نہیں دکھا سکتے. اگر وہ ڈیبٹ بیلنس آ رہا ہے تو, یعنی ایڈورس کا مطلب ڈیبٹ بیلنس آ رہا ہے, تو وہ آپ کا ایسٹ نہیں ہے. الٹیمیٹلی اس کو ہم کاسٹ کو ہی چارج کرتے ہیں. میں آپ کو لیٹر آن بتاؤں گا کہ کیسی اس کو سیگریگیٹ کیسے کرتے ہیں, اس کو پروریٹ کیسے کرتے ہیں. تو اس کا ایک بینیفٹ that exceed cost of investigation. However, this can be difficult to ascertain and therefore managers should decide to investigate a variance based on the following. یہ کئی فیکٹرز ہیں, میں جلدی سے گو تھرو کر دیتا ہوں آپ کو. یہ ایک تو سائز ہے,
دیکھیں سائز میں نے جیسے کہا کہ آپ ایک سرٹن پرسنٹیج فکس کر لیتے ہیں کہ اگر ویریئنس 5% اپ اور ڈاؤن یعنی فیوریبل یا انفیوریبل رہتا تو آپ اس کو اگنور کر دیں گے، لیکن اگر وہ 5% سے ایکسیڈ کرے گا تو پھر آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گی. کنٹرولیبل اور انکنٹرولیبل، جیسے میں نے کہا کہ جو کنٹرولیبل ہے اس کی تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن جو انکنٹرولیبل ہے اس کو آپ انویسٹیگیشن میں نہ ڈالیں، اس کی کاسٹ تو اننیسیسرلی ہو جائے گی. کنٹرولیبل ہی میں ہے جہاں پر آپ کو کریکٹیو ایکشن لینا پڑتا ہے، اور انکنٹرولیبل میں آپ کو کریکٹیو ایکشن لیتے ہی نہیں ہے. انٹر ریلیشن شپ، یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی شاید ایکسپلین کیا تھا کہ ایک ویریئنس دوسرے پر افیکٹ کرتا ہے. اچھی کوالٹی کا مٹیریل لے کر آؤ گے ویسٹیج کم ہوگی، یوسیج ویریئنس بہتر ہو جائے گا. اچھی کوالٹی کا مٹیریل لے کر آؤ گے تو لیبر جو ہے آپ کی وہ ایفیشینٹلی کام کرے گی، اس کو زیادہ بریکیج میں نہیں جانا پڑے گا. تو مٹیریل اچھا ہوگا، اوبیسلی اس کی پرائس پھر اچھی پے کرنی پڑ جائے گی آپ کو. تو اچھی کوالٹی کا مٹیریل جو ہے اس میں آپ کو یوسیج میں بھی بچت ہوگی، پھر لیبر کاسٹ میں بھی بچت ہوگی. تو ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کے ورکرز اچھے نہیں ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو زیادہ مٹیریل یوز کرنا پڑ جائے گا. ان کی ویج ریٹ میں تو آپ کم کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایفیکٹ جو ہے نا آپ کے مٹیریل کی کنزمپشن میں زیادہ آ جائے گا. اور یہیں نہیں ختم ہوتی بات، بلکہ جو آپ کے اوور ہیڈس ہیں ویریبل، اس میں چینج آ جائے گی. کیونکہ دیکھنا ایک ورکر جس کو 2 گھنٹے الاؤ کرتے ہیں وہ 2.5 گھنٹے میں ایک کام کر رہا ہے، تو اس نے 2.5 گھنٹے آپ کی یوٹیلیٹیز کو یوز کیا ہے، تو 2.5 گھنٹے کی جو کاسٹ ہے وہ ایڈ آن ہو جائے گی. تو اچھا ورکر برا ورکر، اچھا مٹیریل برا مٹیریل، یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی یہ اوور ہیڈ میں بھی افیکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ انٹر ریلیشن شپ کیا بنتا ہے. کیونکہ ضروری دیکھیں، اگر فرض کریں آپ ایک برا مٹیریل لے کر آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ورکر کو زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ ورکر سے اگر پوچھیں گے تو غلط ہو جائے گا. آپ کو پوچھنا چاہیے پروکیورمنٹ مینیجر سے کہ بھئی آپ یہ کوالٹی کا مٹیریل کیوں نہیں لائے جبکہ اسٹینڈرڈ یہ کہتا تھا. تو یہ جو انٹر ریلیشن شپ ہے نا، یہ بھی بہت ضروری ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. ٹائپس آف اسٹینڈرڈز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ اس یہاں سے مطلب کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس ٹائپ کے اسٹینڈرڈ میں کام کر رہے ہیں. اور جیسے شروع میں بات ہو چکی ہے کہ ہمیں پریکٹیکل اسٹینڈرڈ کی بات کرنا ہے. آئیڈیل اسٹینڈرڈ سچویشن میں کبھی کوئی کام نہیں ہوتا ہے. ہمیں ڈیو الاؤنس فار ان ایفیشنسی پرووائڈ کرنا ہی چاہیے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ صحیح کاسٹنگ نہیں کر پائیں گے، صحیح سیٹ نہیں کر پائیں گے. اب آئے میں آپ کو ایک اور کوشچن جو تھوڑا سا کمپریہنسو ہے، اگر آپ یہ کمپلیٹ السٹریشن سمجھ لیں تو یہ جو چیپٹر ہم کور کرنے جا رہے ہیں آج کنکلوڈ کریں گے کہ کس طرح سے ہم اسٹینڈرڈ کاسٹنگ میں ویریئنسز کیلکولیٹ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی ہم کس طرح سے اپنے بجٹڈ پروفٹ کو ایکچوئل پروفٹ کے ساتھ ریکنسائل کرتے ہیں. یہ ڈائنامک مینوفیکچرنگ لمیٹڈ پروڈیوس اے سنگل پروڈکٹ whose standard cost is shown below. را مٹیریل 5 kg ایک یونٹ کے لیے یاد رکھیں، یہ اسٹینڈرڈ کاسٹ یونٹ کاسٹ ہے، ہمیشہ اسٹینڈرڈ کاسٹ جو کیلکولیٹ ہوتی ہے پر یونٹ ہوتی ہے. اور لیبر کے لیے 4 hours ہے اور 5 rupees پر آور کے حساب سے ہے. ویریبل اوور ہیڈ کا ریٹ 3 روپی پر ڈائریکٹ لیبر کے حساب سے ہے، اور فکسڈ اوور کا ریٹ 6 rupees پر ڈائریکٹ لیبر کے حساب سے. اب ایک یونٹ کو بنانے کے لیے اسٹینڈرڈ کاسٹ جو ہے وہ 156 rupees پڑتی ہے، جس میں مٹیریل، لیبر، ویریبل اوور ہیڈ اور فکسڈ اوور ہیڈ دونوں شامل ہیں. The standard selling price is 200 per unit and total market and administrative expenses are 10 rupee a unit, which are all basically fixed amounting to rupee 500,000 per annum. اب جہاں تک تو سیلز کی بات ہے، اس نے کہا کہ پرائس 200 روپے پر یونٹ ہم نے فکس کی ہوئی ہے. نوٹ دی اوور ہیڈز آر ایلوکیٹڈ آن دی بیسس آف پروڈکشن آف 50,000 یونٹس. تو ٹوٹل اوور ہیڈس کیلکولیٹ کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایک یونٹ کے 24 ہیں تو آپ اس کو 50 سے ضرب دے لیں گے تو ٹوٹل فکسڈ اوور ہیڈ آپ کے آ جائیں گے. ڈیورنگ دا ایئر دا کمپنی پروڈیوس 40,000 یونٹس اینڈ دا فالوئنگ ریزلٹس اچیوڈ. سیلز آپ کی 84,000 روپیز آئی ہے. اگر آپ یہاں تھوڑی سی کیلکولیشن کر کے دیکھیں کہ کتنے یونٹ آپ نے اچیو کیے ہیں، 40,000، تو 40,000 کو لیں اور 84 ملین جو آپ کے روپیز آئے ہیں اس کو ڈیوائڈ کریں تو یہ 210 روپے بنتی ہے. آپ کو 200 روپے انہوں نے کہا تھا کہ 200 میں بیچیں، آپ نے 210 میں بیچیں، تو پرائس میں آپ نے 10 روپے ایکسٹرا کمائے، تو یہ سیونگ ہو گئی، پرائس ویرینس فیوریبل ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد جو کاسٹ ہے، آپ نے 2,08,000 kg یوز کیا اور اس کی پرائس ہے، لیبر کی پرائس ہے، ویریبل اوور ہیڈ ہیں، فکسڈ اوور ہیڈ ہیں، اور کراس مارجن جو ہے وہ 1338 آتا ہے. اس کے بعد
اس میں سے سیلنگ ایکسپینس مائنس کر دیں 450, یہ ایکچوئل ہو رہے ہیں یاد رکھیں, اور پروفٹ فار دا ایئر جو ہے وہ آپ کا 88 آتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بجٹڈ پروفٹ کتنا ہونا چاہیے تھا اور ہمارا ایکچوئل کیا آیا ہے, اور ان میں جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے, اور اس کو پھر ریکنسائل کر کے دیکھتے ہیں. ایک ایک فگر کو دیکھیے گا. سیل پرائس کو آپ دیکھیں کہ ایکچوئل نمبر آف یونٹ سولڈ جو ہیں وہ 40,000 ہیں, اور اسٹینڈرڈ نے جو پرائس سیٹ کی تھی ایک یونٹ کی وہ تھی 200, اور آپ نے جو ایکچوئل اچیو کی ہے وہ 210. تو آپ نے 10 روپے پر یونٹ ایکسٹرا بنائے, تو اس میں آپ کو 400,000 کا سیل پرائس ویریئنس فیوریبل آ گیا. اب ہے سیلز والیوم پروفٹ ویریئنس. دیکھیں میں نے ورڈ یوز کیا سیل والیوم پروفٹ ویریئنس, کنٹریبیوشن نہیں پروفٹ. تو یہاں میں پر یونٹ پروفٹ لوں گا نہ کہ پر یونٹ سیل پرائس. تو یہاں دیکھیے گا کہ ٹوٹل یونٹس آپ نے بیچنے تھے 50,000 جو بجٹ تھا آپ کا, کیونکہ بجٹ 50,000 یونٹ کی بیس پر اسٹینڈرڈ بنایا تھا. آپ نے بیچے ہیں 40,000, تو آپ نے 10,000 یونٹ کم بیچے ہیں. یہ جو 10,000 یونٹ کم بیچے ہیں اور اس میں آپ کو 34 روپے کا پروفٹ ہونا چاہیے. یہ 34 کیسے آیا؟ 150 جو تھا آپ کا پروڈکشن کاسٹ تھی, اور 10 روپے آپ کی, پھر سے دیکھ لیں 156 اور 10 آپ کی سیلنگ ڈسٹریبیوشن کاسٹ تھی. تو 156 پلس 10 166, 200 میں سے اسٹینڈرڈ پرائس 200 میں سے 166 مائنس کریں تو 34 آتا ہے. تو 34 آپ کا پروفٹ پر یونٹ اسٹینڈرڈائز ہے. تو آپ کو یہاں 3,40,000 کا ایڈورس ویریئنس ہوا. دیکھیے گا کہ آپ نے پرائس بڑھائی ہے تو آپ کے یونٹ کم بکے ہیں, اور اسی لیے جو والیوم ویریئنس ہے وہ ایڈورس آیا ہے. پرائس بڑھنے سے ٹھیک ہے آپ کا فیوریبل آیا ہے, لیکن ڈیو ٹو لیس سیل آپ کو ایڈورس ویریئنس آ گیا والیوم میں. تو یہ تو ہے سیلز ویریئنس. اب آئیں کاسٹ ویریئنس کے بارے, اور ہر آئٹم کو دیکھنا ہے آپ نے. مٹیریل پرائس ویریئنس کو بھی دیکھیں اور مٹیریل یوسیج ویریئنس کو بھی. مٹیریل پرائس ویریئنس میں آپ دیکھیں آپ نے 2,08,000 kg یوز کیے. اگر آپ پرائس کیلکولیٹ کریں پر کے جی آف مٹیریل جو آپ نے ایکچوئل پے کیا ہے وہ 21 آتا ہے. اگین کیسے کہ جو ایکچوئل کے جی یوز کیے اور جو اس کی ایکچوئل پرائس ہے اس سے ڈیوائڈ کریں گے تو وہ 21 روپیز آئے گا. ہیئر یو آر پیئنگ 1 روپی ایکسٹرا, سو دا ویریئنس کمس ٹو 208,000 ایڈورس. دین لوکنگ ان ٹو دی مٹیریل یوسیج ویریئنس, آپ نے 2,08,000 kg یوز کیا اگینسٹ الاؤڈ 200,000 kg. تو آپ نے 8,000 kg ایکسٹرا یوز کیا اور اسٹینڈرڈ پرائس ہے 20, تو اس میں بھی آپ کو ایڈورس مٹیریل یوسیج ویریئنس آ گیا 160,000. سو نوٹ کریں کہ آپ نے جو مٹیریل یوز کیا ہے ٹوٹل ویریئنس جو ہے یہ 3,68,000 کا بنتا ہے. یعنی 3,68,000 مٹیریل میں آپ کو مار پڑ گئی. ایک تو آپ نے زیادہ یوز کیا اور دوسرے آپ نے پرائس زیادہ پے کی. نمبر 1. لیبر میں آئیں. لیبر ریٹ میں آپ دیکھیں کہ آپ نے 152,000 لیبر آرز یوز کیے, اور ریٹ یہاں پر بھی آپ دیکھیں 5 کی بجائے آپ نے 6 روپے 50 پیسے پے کیا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں آپ نے 2,28,000 کا ایکسٹرا لیبر کو کاسٹ پہ ہو گئی آپ کی. ایفیشنسی ویریئنس میں آ کر دیکھیں کہ وہاں پر آپ کو 152,000 آرز یوز کیے جب کو آورز یوز کرنے چاہیے تھے آپ کو 160. تو یہاں آپ نے سیونگ کی ہے, یعنی 160 کے اگینسٹ آپ نے 152,000 آرز یوز کیے, اور اسٹینڈرڈ پرائس 5 ہے تو آپ نے یہاں پر 40,000 روپے جو ہیں وہ سیو کیا ہے. اچھا ان دونوں کو بیلنس کریں تو آپ کا اسٹل لیبر کی جو کاسٹ ہے وہ ایکسیڈ کر گئی آپ کی 188,000 روپیز سے. اب دیکھیے دو مین کاسٹ آپ کا پروفٹ کم کیوں ہوا کہ آپ نے مٹیریل میں بھی زیادہ پے کیا اور لیبر میں بھی ان ٹوٹل زیادہ پے کیا. ویریبل اوور ہیڈ سمپل ہیں, دیکھیں ایکچوئل اور ایبزاربڈ اوور ہیڈ کو آپ کمپیئر کر لیں تو یہ سیم ہے, اس کیس میں سیم ہے, کوئی چینج نہیں ہے. ایکچوئل بھی سیم ہے اور ایبزارب بھی سیم ہے. ویریبل اوور ہیڈ ایفیشنسی ویریئنس میں آئیں, جو ایبزاربڈ ہیں وہ 456,000 ہیں. ایبزاربڈ کا مطلب سمجھتے ہیں نا کہ جو ایکچوئل آرز ہیں اس کو ریٹ سے ملٹیپلائی کیا, اور اسٹینڈرڈ ویریبل اوور ہیڈ ایٹ ایکچوئل آؤٹ پٹ شوڈ بی 480. یہاں پر آپ نے اگین سیو کیے ہیں, یعنی اپنی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ کرنے کی وجہ سے, پروڈکشن کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو 4 ایبزارب کیے ہیں آپ نے, یعنی زیادہ چارج کر لیے کسٹمر سے, زیادہ آپ نے ایڈ آن کیے ہیں, اور جبکہ بجٹ نے الاؤ کیا تھا آپ کو 480. تو یہاں پر آپ کو 24,000 کی سیونگ ہو گئی. فکسڈ اوور ہیڈ میں اسپینڈنگ میں دیکھیں بجٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں ہم کہ ہمارا جو بجٹ تھا وہ بنتا تھا ایکچوئل ہمارا ہے 1250
اور بجٹ تھا 1.25 ملین کا 1.2 ملین کا، تو ہمیں یہاں پر 50,000 کا ایڈورس ہوا. اور ایک سمپلی کیلکولیشن دیکھ لیں کہ 50,000 یونٹس 4 آورس اور 6 روپے پر آور کے حساب سے ہم نے ملٹیپلائی کیا ہے. فکسڈ اوور ہیڈ ایفیشنسی ویریئنس یا پروڈکٹیوٹی ویریئنس کو دیکھیں، ایبزاربڈ کو ہم اسٹینڈرڈ فکسڈ اوور ہیڈ ایٹ کیپیسٹی اٹینڈ سے ڈفرینس لیں. یہ آپ کا 912 جو ایکچوئل ہے اور 960 الاؤڈ تھا، تو یہاں آپ کو فیوریبل ہوا. اب یہاں پر ان دونوں کو اگر میچ کریں تو 2000 کا اس میں آپ کو پھر بھی ایڈورس ملا. میرا پوائنٹ نوٹ کریے گا کہ مٹیریل میں بھی آپ کو زیادہ دینا پڑا اور ویریبل اوور ہیڈ میں بھی آپ کو زیادہ دینا پڑا، فکسڈ اوور ہیڈ میں بھی آپ کو زیادہ دینا پڑا. تو اس لیے آبویسلی آپ کا بجٹڈ پروفٹ جو ہے ایکچوئل پروفٹ سے ڈفر کرے گا. لیٹس سی. لیکن سیل پرائس ویریئنس کو مت بھولیے گا، وہاں پہ آپ نے کچھ بہتر بھی کیا ہے. کیپیسٹی ویریئنس کو بھی کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر بجٹڈ اوور ہیڈ آپ کے 1.2 تھے اور ایکچوئل آپ نے 9.1 کیا ہے، تو یہ بھی ایڈورس ویریئنس ہو گیا 288 کا. سیلنگ میں آپ کو 50,000 کا فیوریبل، کیونکہ 5 لاکھ کا بجٹ تھا اور آپ نے 4,50,000 خرچ کیے تو 50,000 آپ نے بچا لیے. سیلنگ ایڈمن میں آگے اور جو اس کی ایفیشنسی ہے اس میں دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ نے 1 لاکھ روپے ایڈورس میں پے کیے. یہ سارے ویریئنسز آگے جا کر دیکھیں، یہ ہے ریکنسیلیشن اس کی بیسیکلی کہ کیسے اس کو ریکنسائل کریں گے ہم. بجٹڈ پروفٹ کتنا ہونا چاہیے تھا آپ کا 50,000 یونٹ 34 روپیز پر یونٹ کے حساب سے 1.7 ملین. اس میں سیلز کے ویریئنسز ایڈجسٹ کریں آپ، وہ بنتے ہیں نیٹ 60,000 کے. تو آپ نے دیکھا کہ سیلز ایڈجسٹ کرنے کے بعد، سیلز ویریئنس ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ کا جو پروفٹ بنتا ہے 1.76 ملین بنتا ہے. کاسٹ ویریئنسز میں وہ تمام ویریئنسز جو ہم نے کیلکولیٹ کیے فیوریبل اور ایڈورس یہاں لسٹ کیے ہوئے ہیں. اب ان دونوں کا ڈفرنس اگر آتا ہے وہ ہے 872,000 ایڈورس. اب اس کو اگر آپ اس میں سے مائنس کرتے ہیں تو آپ کا ایکچوئل پروفٹ جو ہے وہ 88,000 بنتا ہے. سو سی ہاؤ وی ریکنسائل دی بجٹڈ پروفٹ ود دی ایکچوئل پروفٹ. ایکچوئل پروفٹ کم کیوں ہے؟ اس میں سیل کے ویریئنس کا بھی کنٹریبیوشن ہے اور کاسٹ کے ویریئنسز کا بھی کنٹریبیوشن ہے. اور اس میں صرف ایک ٹائپ کی کاسٹ نہیں، مٹیریل، لیبر اور اوور ہیڈس اور سیلنگ ڈسٹریبیوشن، ساری جو ویریئنسز ہیں ان سب کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ کی ایکچوئل کاسٹ میچ کر جاتی ہے. تو یہ ہے کنکلوژن کہ جی آپ پورا جو ایک اسٹینڈرڈ کاسٹنگ میں کیلکولیشنز انوالو ہیں، ان میں سب کو ہم الٹیمیٹلی اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ ہاؤ دیز ویریئنسز آر افیکٹنگ اوور اوور آل پروفیٹیبلٹی. اور جہاں کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں نا آپ 1.7 کے اگینسٹ آپ کو 8 مل رہا ہے، تو آبویسلی مینجمنٹ کو نظر آ رہا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف پرابلم ہیئر. تو ان ویریئنسز کو بھی اگر آپ دیکھیں، والیوم کو دیکھیں، اور جہاں کہیں بھی جو ہے آپ کو اس کی انویسٹیگیشن کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ مٹیریل کے پرائس میں، مٹیریل کے یوسیج میں، لیبر کے ریٹ میں دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ ان میں اگر جائیں ڈیٹیل میں تو وہی پلاننگ اور آپریٹنگ کا ایشو آ جائے کہ پلاننگ ویریئنس کی وجہ سے بھی ہے. تو پھر آپ سپلٹ کریں، پلاننگ کو وہاں سے نکالیں اور صرف آپریٹنگ ویریئنس کو آپ کنسیڈر کریں. لیکن یہ دس از واٹ ایکچولی. اچھا، اس میں تھوڑا سا کرٹیسزم جو ہے ٹریڈیشن کے اوپر، اور میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں. ٹریڈیشنل ویریئنس انالیسس فیل ٹو ڈیٹیکٹ نمبر 1 an implementation deviation in a human or mechanical failure to achieve a specific obtainable action. یہ ہمیں کرنا ہی چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ویریئنس نہ ہو تو پھر آپ ان کو جس کو کہتے ہیں ریسورسز جو ہیں، انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایسا پرووائڈ کریں جس میں ان ایفیشنسی کم سے کم ہو. اگر میکینیکل پرابلم ہے، ہیومن پرابلم ہے، تو پھر آپ ویریئنس تو آئیں گے بھائی. A prediction deviation and error is a predicting a parameter value in the decision model. یہ کیلکولیشنز میں ہم نہیں گئے، اگر کیلکولیشن میں جائیں تو بہت لمبی چوڑی بات ہوگی. یہاں پر صرف اتنا رکھیں کہ پریڈکشن ڈیویشن تو ہوتی ہی ہیں. آج تک کوئی کرائٹیریا نہیں ایسا آیا کہ جس میں آپ کلیئرلی کریکٹلی 100% پریڈکٹ کر سکیں کہ یہ اگر میں یہ اسٹینڈرڈ رکھا تو یہ ایکچولی اچیو ضرور ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہوتا، پاسبل نہیں ہے. پھر میجرمنٹ ڈیویشن از این ایرر ان میجرنگ دی ایکچوئل کاسٹ. یہ بھی ہے سم ٹائم ویریشن اس لیے آ رہا ہے کہ ہماری ایکچوئل جو کاسٹ ہے نا اس کو ہم نے صحیح سے کیلکولیٹ نہیں کیا ہوا. دیٹس وائی دی ویریئنس از دیئر. تو بیسکلی
آپ ایکچوئل کاسٹ کو بھی صحیح کیلکولیٹ کریں. اونلی دین یو میچ دی اسٹینڈرڈس اور پھر ویریئنسز کو دیکھیں. ٹریڈ آف سرٹن ویریئنسز, وہ ٹریڈ آف کا مطلب وہی جو میں نے بتایا کہ ایک ویریئنس دوسرے پر امپیکٹ کرتا ہے, ایک میں بچا رہے ہیں دوسرے پہ مار پڑ رہی ہے, تو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پر ہم ٹریڈ آف کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ لو کوالٹی کا مٹیریل لے آئیں اور بعد میں پریشانی ہو کہ لیبر میں زیادہ کام لگانا پڑے, ویسٹیج زیادہ ہو جائے, یوسیج ویریئنسز آئیں, تو وی مسٹ ٹیک کیئر آف اٹ. سجیشن یہ ہے ٹو کیلکولیٹ پلاننگ اینڈ آپریٹنگ ویریئنسز, ٹو انویسٹیگیٹ ویریئنس وچ جسٹیفائی آن کاسٹ اینڈ بینیفٹ کرائٹیریا. دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اگر ہم انویسٹیگیٹ کرنے جاتے ہیں تو کیا کاسٹ آف انویسٹیگیشن اور جو بینیفٹ ہے اس کی انویسٹیگیشن سے ہمیں اگر بینیفٹ ایکسیڈ کرتا ہے تو پھر تو انویسٹیگیشن جسٹیفائڈ ہے, لیکن اگر کاسٹ بڑھ رہی ہے اور بینیفٹ کم ہے تو پھر انویسٹیگیشن جسٹیفائی نہیں کرتا ہے. دی فیڈ بیک اینڈ ریویو, ٹو فیڈ بیک اینڈ ریویو, اس میں ضروری ہے کہ دیر اینڈ دین, جیسے میں نے آپ کو پرچیز مٹیریل پرائس ویریئنس کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر آپ ایٹ دا ٹائم آف پرچیز کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو دیر اینڈ دین آپ بتا سکتے ہیں پروکیورمنٹ مینیجر کو, کوئی دیکھیں آپ کا ویریئنس جو ہے وہ ایڈورس آیا ہے, اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے مارکیٹ میں جائیں, ڈھونڈیں جو اس ریٹ پر مٹیریل آپ کو مل جائے. لیکن اگر آپ ڈیلے کر دیتے ہیں تو پھر پاسٹ کاسٹ ہو جائے گی اور اس کو ہم ٹیکنیکلی سنک کاسٹ کہتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو فیڈ بیک اور ریویو بہت ضروری ہے, دیر اینڈ دین. سمپلی اس میں ایک جو ایشو آتا ہے کہ جی یہ ویریئنس اگر آ گئے ہیں تو ہم ان کو کیسے نکالیں بزنس میں سے. یعنی دیکھیں نا, آپ نے مٹیریل خریدا ہے, ہم اسٹینڈرڈ کاسٹنگ میں کہتے ہیں جی آپ اس کو بک کریں گے اسٹینڈرڈ کاسٹنگ پر, یعنی 100 روپے کا مٹیریل اگر اسٹینڈرڈ کاسٹنگ کہتی ہے تو 100 روپے میں آپ ڈیبٹ کریں گے. لیکن اگر آپ 110 میں خرید کر لا رہے ہیں تو 10 روپے کا آپ کو ویریئنس ڈالنا پڑے گا, ایڈورس ویریئنس میں ڈیبٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ سپلائر کو تو آپ 110 دیں گے. اب کوشچن یہ ہے, یہ جو 10 روپے کا ایڈورس ویریئنس ہے, آئی ایم جسٹ گیونگ اے اسمال ایگزامپل کہ 10 روپے, اگر یہ 10 لاکھ ہے تو پھر آپ سوچیے گا کیا ہوگا. تو کوشچن از کہ یہ جو 10 روپے ہیں یا جو لیبر کا ویریئنس ہے یا جو اوور ہیڈس کے ویریئنس ہے, ان سب ویریئنس کو آپ 1 بائی 1 دیکھیں. تو کوشچن یہ ہے کہ ان تمام ویریئنس کو جب ایڈ آن کرتے ہیں تو ہم نے اس کو کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹ کرنا ہے. کیسے ایڈجسٹ کریں؟ ایک طریقہ تو سمپل یہ ہے کہ پورے کے پورے ٹوٹل کاسٹ جو ویریئنس کا اکاؤنٹ ہے اس کو آپ ڈیبٹ کر دیں کاسٹ آف گڈ سولڈ میں, یعنی کاسٹ آف گڈ سولڈ میں بک کر دیں. اگر ایڈورس ہے تو ایڈ کر دیں, فیوریبل ہے تو مائنس کر دیں. یہ ایک سمپل وے. لیکن یہ ریکمینڈڈ اس لیے نہیں ہے کہ جو پروڈکشن پروسیس ہے آپ کا, اس میں را مٹیریل کچھ بچ بھی جاتا ہے, کچھ ورکنگ پروسیس میں ہوتی ہیں چیزیں, کچھ فنش گڈس میں ہوتی ہیں اور کچھ بکتی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ جو بنایا سارے کا سارا بیچ دیا آپ نے. اب کوشچن یہ کہ جو مٹیریل پرائس ویریئنس ہے, اگر اس میں سے آپ نے لیٹ سے 80% بیچا ہے, 80% یوز کیا ہے اور 20% اسٹاک میں پڑا ہے, تو وہ جو 10 روپے کا ویریئنس پرائس میں آیا تھا, آپ 8 روپے جو ہے نا وہ پروڈکشن کو چارج کر سکتے ہیں, لیکن 2 روپے جو ہے وہ اسٹاک میں ایڈ آن کریں گے, وہ اسٹاک میں ایڈ آن کریں گے آپ. تو یہاں جو یہ ڈفرینس ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے ویریئنسز کو آگے لے کے چلیں گے. رہ گئی بات کہ یہ جو 8 روپے آپ نے پروڈکشن کو چارج کیے, اس طرح بھی نہیں ہے, کیونکہ سارے کے سارا پروڈکشن میں نہیں ہے, کچھ ورکنگ پروسیس میں ہے, کچھ فنش گڈس میں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ آپریٹنگ یہ جو ویریئنسز ہیں اس میں سے سیل پرائس نکالنے کے بعد جو باقی ویریئنس بچتے ہیں ہم لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ورکنگ پروسیس کیا ہے, فنش گڈس کیا ہیں اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کیا ہے. اب یہ تینوں کی ایک ریشو ورک آؤٹ کرتے ہیں ہم, اس ریشو کی بیس پر ان ویریئنسز کو ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ یہ ڈیبٹ بیلنسز ہیں, ہم ان کو کریڈٹ کر دیتے ہیں اور ہم ڈیبٹ کرتے ہیں ورکنگ پروسیس کو, فنش گڈس کو اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کو. یہاں دیکھیے گا کہ آپ امیجیٹلی سارے کا سارا کاسٹ آف گڈ سولڈ کو چارج کر کے اپنے پروفٹ کو کم نہیں کر رہے, کیونکہ کچھ پورشن جو ہے ان ویریئنسز کا اگلے پیریڈ میں بھی جا رہا ہے ورکنگ پروسیس کے ساتھ اور فنش گڈس کے ساتھ, کیونکہ ان کی ویلیو بڑھ رہی ہے جب آپ ایڈ آن کر رہے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ مینجمنٹ فلاسفی کیا ہے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ویریئنس ہے دیر اینڈ دین ہم اس کو پروفٹ کو چارج کر دیں تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ ایک پالیسی کی بات ہے. نارملی ہم یہی کرتے ہیں کہ مینجمنٹ کے ڈیسیجن کے اوپر کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ سارے کا سارا ویریئنس دیر اینڈ دین چارج کر دیا جائے تو سمپلی ہم کاسٹ میں ایڈ آن کر دیتے ہیں. فیوریبل ہے تو کاسٹ سے مائنس کرتے ہیں, ایڈورس ہے تو ٹوٹل کاسٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں. لیکن صحیح میتھڈ تو یہی ہونا چاہیے کہ اس کو آپ پروریٹ کریں,
تینوں میں لے کے جائیں. جو ورکنگ پروسیس سے ریلیٹڈ ہے وہ وہاں جائے, جو فنش گڈ سے ریلیٹڈ ہے وہاں جائے, اور جو باقی ہے وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں چارج ہو جائے. انشاءاللہ ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے ویریئنس اکاؤنٹنگ, اسٹینڈرڈ کاسٹنگ میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ٹیکنیکس آر گڈ پرووائڈیڈ کہ آپ ان کو پریکٹیکلی دیکھیں اور صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کریں. اونلی دین یو کین گیٹ دی ایڈوانٹیج آف اٹ. اگر آپ اس میں تھوڑا بہت بھی اپنا لوز رکھیں گے تو پھر اس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے تھوڑی سی مشکل کیلکولیشنز ہوتی ہیں لیکن اسٹل اٹس دے آر بینیفیشل, اور ہم پریکٹیکلی کر کے دکھاتے بھی ہیں لوگوں کو. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو فالو نہیں کرتے, فالو کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت کم کمپنیاں ہیں جو اسٹینڈرڈ کاسٹنگ میتھڈ جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں نیکسٹ چیپٹر کو شروع کریں گے, اور اب تک کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.